السلام علیکم۔ آج بہت عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں۔ لاسٹ ٹائم میرے خیال میں پچھلے سال میں نے آپ سے بات کی تھی، اور اس کے بعد اس سال بہت ہی ٹرموائل میں گزرا۔ میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، میری بہن کی ڈیتھ ہوئی، اور ساتھ میں میرے دو بھائی، جو ایک امریکہ میں تھا اور ایک یہاں، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس سال میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنا دکھ آپ سے شیئر کروں۔ مگر دکھ ایسی چیز ہے جو کوئی کسی کا نہیں سمجھ سکتا۔ ہم کتنا بھی سمجھیں کہ ایک فلانا جو ہے وہ میرا بہت ہمدرد ہے اور مجھے سمجھتا ہے، مگر جہاں آتی ہے بات دکھ کی، خوشی میں سب شریک ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، تو سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ سیریس ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور اپنے کو کمپوز نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر لوگ آپ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کو لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ کیا ہے، تو رونی صورت ہے، اب کوئی مر گیا تو کیا ہے بھئی، اب موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ یہ ایسا ٹپیکل جملہ ہے جو جا کر ٹھیک ہارٹ پہ لگتا ہے۔ ہاں، موت سب کو آنی ہے، پتہ ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی موت کو ہم موت کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ بس ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ زندہ ہیں، اور ہمیشہ زندہ رہیں گی جب تک ہماری زندگی ہے۔ اور وہ ہیں حسینہ آپا اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عزیز احمد، جن کو شاید میں جب تک میری زندگی ہے میں اسی طرح یاد رکھوں گی جس طرح وہ پہلا دن تھا جب مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کس طرح اس کو گزارا تھا۔ لوگ شاید مجھے پاگل کہتے ہوں گے، لیکن وہ دن ورسٹ دن تھا میری لائف کا، اس کو میں بھول نہیں سکتی۔ اور وہ میرے بڑے بھائی تھے اور مجھے بہت پیار کرتے تھے، اور میرے باپ کی جگہ پہ تھے، کیونکہ باپ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ تو وہ بڑے بھیا ہی تھے جو مجھے باپ کی جگہ پہ لگتے تھے۔ خیر، یہ دکھ بھری داستان میں نہیں آپ کے سامنے دہرانا چاہتی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ لوگ دوسرے کے غموں میں شرکت نہیں کرنا چاہتے، دوسروں کا غم نہیں بانٹنا چاہتے۔ تو چلیں اب کچھ اور بات کرتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی۔ ویمن امپاورمنٹ کا جو کریز تھا وہ شروع ہوا تھا آئی تھنک 1970 سے یا 1980 سے، کہ جب این جی اوز نے مختلف قسم کے گروپ بنا لیے اور ویمن امپاورمنٹ کا نام جو تھا ہر طرف آنے لگا کہ عورتیں جو ہیں وہ مرد کے برابر ہیں۔ آئی ایم آلسو این ارڈنٹ بلیور آف ویمنس لبرٹی، اور بہت سے سیمینارس اس زمانے میں ہوئے، ابراڈ بھی ہوئے، یہاں بھی ہوئے، اور ابراڈ میں مجھے بلایا گیا تو میں ہمیشہ فیور میں بولی کہ ویمن کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے۔ ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ ویمن کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بچے بھی پالنے ہیں، ان کو بھی امپاورمنٹ دینی ہے۔
یہ باتیں کہنے کو تو بہت اچھی لگتی تھیں اور بڑی تالیاں بجتی تھیں اور بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن ان ریئل لائف اب جا کے میں سوچتی ہوں کہ کیا وہ باتیں میں نے صحیح کی تھیں؟ کیا واقعی عورت مرد کے برابر ہو سکتی ہے؟ ہم کچھ بھی کر لیں، مائنڈ اٹ، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کتنے ہی تعلیم یافتہ ہو جائیں، ایٹ ہوم اور ابراڈ، کتنی بھی ڈگریاں لے لیں، لیکن ہماری حقیقت گھر میں کیا ہے؟ گھر میں تو ہم بس عورت ہیں، گھر کا نظام سنبھالنے کے لیے، اور اپنے شوہر اور اگر بچے ہیں تو ان کو ان کی کیئر کرنے کے لیے۔ میں چونکہ بہت زیادہ سوچتی ہوں اور سینسیٹیو بھی ہوں، تو مجھے بہت کبھی فخر ہوتا تھا عورتوں کی کامیابی پہ، جب کوئی ٹرافی لے کر آتا تھا، جب کوئی پرائز لے کر آتا تھا، کوئی اپنی کامیابی کا جشن مناتا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی عورتیں ہیں، ایسی خواتین ہیں جو مرد کے شانہ بہ شانہ چل سکتی ہیں۔ میں خود بڑا عرصہ سرکاری ادارے میں کام کرتی رہی، جہاں میں شاید کبھی میں صرف اکیلی عورت ہوتی تھی، باقی سب مرد ہوتے تھے، لیکن اس وقت مجھے یہ احساس نہیں ہوا برابری کا۔ برابری تو عورت، اس کے تو میں خلاف ہوں۔ برابری تو عورت کر نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایک درجہ بلند رکھا ہے، اور مرد جو اس جملے پہ بہت فخر محسوس کرتا ہے اور بہت اتراتا ہے، وہ یہ اس کے معنی سمجھ پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھا ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے اس میں قرآن شریف میں، تو اس کا مطلب صرف مرد کی برابری کا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، اور اس کا کام ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ہر فیسلٹی دے، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے، اور ان کو کہیں بھی محرومی کا احساس نہ ہو۔ یہ تمام مرد کی ذمہ داریاں تھیں جو کرنی تھیں، لیکن مرد آہستہ آہستہ یہ ذمہ داریاں بھولتا چلا گیا، اور پھر یہ جب ویمن امپاورمنٹ کا نعرہ اٹھا تو پھر تو مرد نے بالکل ہی ہتھیار ڈال دیے کہ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو برابری کا، چلو اب برابری کر کے دکھاؤ۔ تو ہم عورتوں نے برابر سے آ کر نوکریوں میں شرکت حاصل کی، نوکریوں میں اپلائی کیا، گورنمنٹ، پرائیویٹ، اور ہر طرف آپ کو عورتیں نظر آنے لگیں۔ بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کر کہ دیکھو آخر ہم نے وہ مقام پا لیا جس کے لیے ہم سوچتے تھے۔ لیکن جب میں خود نوکری کے ساتھ ساتھ گھر بھی سنبھالتی تھی، جب میں گھر آتی تھی تو وہ جو اپنا آفیسری تھی وہ وہاں چھوڑ آتی تھی آفس میں، اور یہاں آ کر ایک سمپلی ہاؤس وائف بن جاتی تھی۔ بچوں کا خیال، شوہر کا خیال، نوکروں کو دیکھنا، گھر کا خیال، تو
مرد آتا تھا، میرے ہسبینڈ آتے تھے تو وہ آرام سے کرسی پہ لیٹ کے ٹی وی دیکھتے یا پھر لیٹ جاتے تھے. تو یہ جو ڈفرینس تھا، یہ چاہے جنریشنز گزر جائیں ہم اس کو پر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ڈفرینس اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مرد کو ذمہ داری دی تھی، مگر یہ بات نہیں تھی کہ مرد کو ہر گھر کی ذمہ داری سے آزاد کر دیا. آپ کو اپنے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بتاؤں کہ وہ تو اپنے پھٹے ہوئے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، اپنے لیے کچھ بنانا ہو تو خود بنا لیتے تھے. وہ اپنی ازدواج مطہرات کو تکلیف نہیں دیتے تھے، تو جو کہ جاب نہیں کرتی تھی، جو گھر میں رہتی تھی. تو یہاں پر جو عورت تھکی ماری آتی ہے نوکری کر کے، اور پتہ نہیں کس حال میں وہاں سے آتی ہے، اور آتے ہی ایک اس کے اوپر بڑا ہم سے ذمہ داری آن پڑتی ہے کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اور اس سے کوئی رہائی نہیں. رات ہو جاتی ہے، پھر وہ تھک کے سو جاتی ہے، اور صبح اٹھ کے پھر دفتر کے لیے تیار ہو کے چلی جاتی ہے. اس وقت میں سوچتی تھی کہ کیا ہم صحیح تھے، کیا ہم نے جو ویمن امپاورمنٹ کی باتیں کی کیا وہ واقعی صحیح تھی، کیا ایکول رول ہو سکتا ہے مرد اور عورت کا. اگر اس کو میں نے جب اس کو انالائز کیا، مطلب انالائز کیا بڑے ہمت سے اور طریقے سے، اور ہر جگہ سے انفارمیشن لی، اور ہر طرح سے پتہ کیا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ویسٹرن ورلڈ نے تو پہلے ہی عورت کو بہت آزاد کر دیا تھا، لیکن ویسٹرن ورلڈ میں عورت اور بھی مزریبل حالت میں نے دیکھی. میں وہاں رہی ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ بھی صبح سے شام تک عورت کا کام کرتی ہے، اور شام کو آ کر گھر کا نظام دیکھتی ہے، یا اگر نہیں دیکھتی تو پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر وہ بہت غلط قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اور ہمارے اپنے کنٹری میں بھی یہی ہے کہ عورت اگر یہ سب کچھ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر کے، یہ سب سے بڑی ڈیوٹی جو اس کے ذمے ہے، گھر، بچے اور شوہر، اگر وہ نہیں کر پاتی تو پھر اس بیوی کی، اس عورت کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا دھچکا تھا جو مجھ کو لگتا رہا کہ میں کیا ہوں، میں عورت ہوں، انسان ہوں. اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات میں بنایا ہے. اللہ نے یہ نہیں کیا کہ مردوں کے لیے اشرف المخلوقات الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے. اشرف المخلوقات سب ہیں، عورت اور مرد. تو جب ہم بھی اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں کیوں جینے کا حق نہیں ہے؟ ہمیں کیوں اس طرح جینے کا حق نہیں ہے جس طرح مرد جیتے ہیں، جس طرح وہ دنیا میں انجوائے کرتے ہیں؟ ان کی اپنی دنیایں ہیں، پر عورت کو اپنی دنیا بنانے کا حق نہیں ہے. وہ بس اس کا کام یہ ہے کہ دفتر میں کام کرے اور واپس آ کے گھر سنبھالے. ایسی ٹوٹی ہوئی، تھکی ہوئی عورت مرد کو بھی کیا دے سکتی ہے؟ اور اسی لیے مرد ہمیشہ عورت سے ناراض رہتا ہے، اور یہ شادیاں طلاق پہ ختم ہو جاتی ہیں، یا چلتی رہتی ہیں ایسے ہی جیسے آہستہ آہستہ ٹرین چلتی ہے. کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے نا، وقت نے تو گزرنا ہے ہی، وہ گزر جائے گا. لیکن
وہ جو دکھ اور تکلیف عورت کو ہوتی ہے وہ واپس نہیں ہو سکتی. پھر اسی لفظ کے سہارے ویمن امپاورمنٹ اینڈ ایکویلٹی آف ویمن، اسی لفظ کے سہارے بہت سے مردوں نے عورتوں کو تکلیف پہنچانی شروع کی. تم کیا ہو؟ تم اپنے کو کیا سمجھتی ہو؟ اگر دفتر میں تم افسر ہو تو تم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوئی بہت بڑی چیز ہو. تم وہی ہو جو تمہیں گھر میں ہونا چاہیے. گھر سنبھالو، یہ تمہارا یہ ہے، تمہیں گھر سنبھالنا چاہیے، تمہارا فرض یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ تم دفتر میں جاؤ اور آؤ شام کو اور پھر کہو کہ میں تھکی ہوئی ہوں. یہ تو اس وقت میں نے سوچا کہ جب میں نوکری کرنے جا رہی تھی تو اس وقت آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ اس وقت کیوں نہیں کہا کہ نہیں تمہیں تو گھر سنبھالنا ہے، تمہیں نوکری نہیں کرنا؟ پر اس وقت شاید ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی. اس وقت ہم ایکولی شیئر کرنا چاہتے تھے تاکہ ہماری زندگی کے فائنانسز صحیح ہوں، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھے، بڑے اسکولوں میں پڑھے، ان کا نام ہو اور اس کی خوشی ہمیں حاصل ہو. وہ مقصد وہ تھا نوکری کرنے کا. مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی برابری کرنے لگی ہیں. دیکھیں، مرد کی برابری عورت نہیں کر سکتی، اور چاہے وہ کتنا بھی کہے مگر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ ماں ہے. بلکہ میں کہتی ہوں مرد کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا رتبہ تو مجھ سے بھی زیادہ ہے. ماں ہے جس کے پیروں تلے زمین ہے، اور یہ بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے. پر نہیں سمجھتا کوئی، اور عورت اس مزری میں مطلب وہ کہتی بھی کچھ نہیں ہے، خاموشی سے گزارتی ہے زندگی. اس لیے کہ زندگی تو گزارنی ٹھہری نا، آخر ہم بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ زندگی گزارنی ہے اور اسی طرح گزارنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے. ہم بھی وہی سب کرتے ہیں جو مرد کرتے ہیں، قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، سب کچھ کرنا جو احکامات میں سے ہے. پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم مردوں سے کم تر ہو. چلے آپ خوش ہو جائیں کہ ہاں ہم مردوں سے کم تر ہیں، تو پھر آپ ساری ذمہ داری آپ اٹھائیں. بچوں کو آپ پڑھائیں، بچوں کو آپ تربیت دیں. گھر کی پوری ذمہ داری گروسری سے لے کر اور بلز کے پیمنٹ تک سب آپ اٹھائیں. اور عورت صرف گھر سنبھالے، وہ صرف گھر دیکھے، بچوں کی تعلیم دیکھے، تو یہ بتائیے کیسا لگے گا؟ آپ کتنے خوش ہوں گے کہ جب آپ تھکے ہارے گھر آتے ہیں اور عورت فریش ہے بالکل، اور آپ اسے کسی کام کے لیے کہتے ہیں تو وہ چڑ جاتی ہے یا کہتی ہے اچھا تھوڑی دیر میں کرتی ہوں، میں ابھی بچوں کا ہوم ورک دیکھ رہی ہوں. تو آپ اس طرح بھی خوش نہیں، آپ اس طرح بھی خوش نہیں. تو یہ بیچاری عورت جو ابھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو یہ کرے کیا؟ اوپر سے چھلانگ لگا کے مر جائے یا آگ لگا لے، کیونکہ اور کوئی آپشن ہے نہیں. ہم نے ہر طرح کا آپشن جو ہے وہ کر کے دیکھا ہے اور ہر طرح فیل ہوئے ہیں. چاہے ہم نے ویمن امپاورمنٹ کا نعرہ لگایا، چاہے ہم نے عورتوں کی برابری کا نعرہ لگایا. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان خواتین جو بہت اپنے آپ کو عورتوں کی علم بردار سمجھتی ہیں، ہم نے ان کو فالو کیا، اور ان کو فالو کرنے میں
ہم اکثر غلط قسم کے راستے پہ چلے کہ ہاں بھئی ہم عورت ہیں تو کیا ہوا، ہم مرد کے برابر ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اسی میں وہ جملہ جو کہا گیا تھا ایک ریلی میں کہ میرا جسم میں ہوں اور میرا جسم میرا ہے، یہ بہت غلط قسم کا جملہ تھا۔ مگر یہ کہ جس نے بھی کہا تھا اس کو شاید بعد میں احساس ہوا ہوگا کہ آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے، سبھی کا ہے، آپ کے بچوں کا، آپ کے شوہر کا، اور ایون سوسائٹی کا، ایون جہاں آپ کام کر رہی ہیں وہاں کا، کیونکہ جو آپ قلم سے لکھتی ہیں یا جو ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کرتی ہیں وہ سب جو ہے وہ دوسروں کو ہی جاتا ہے نا، تو آپ کا جسم تو آپ کا ہوا ہی نہیں، نہ آپ کا جسم اپنا ہے، نہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو بچے دور ہو جاتے ہیں، شوہر ایک عمر کو آ کر وہ بھی بہت دور ہو جاتے ہیں، بلکہ رادر بیوی خود بھی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں مرد اس عمر کے اس حصے میں آ کے مرد بھول جاتا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ میری بیوی ہے اور اس کے کچھ حقوق ہیں۔ حقوق ادا کرنے میں مرد سب سے پیچھے ہوتا ہے، لیکن عورت کو اپنا فرض یاد دلانے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو زندگی میں بہت لمحے ایسے آئے جب دل چاہا کہ چیخ کے میں کہوں کہ ہاں میں عورت ہوں، مجھے جینے کا حق ہے، اور اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو حق ہے۔ میں بھی انسان ہوں، انسان کی طرح جینا چاہتی ہوں، آپ کیوں مجھے بھیڑ بکریوں کی طرف لے جاتے ہیں؟ میں نہیں ہوں وہ جو آپ سمجھتے ہیں، میں آج کی وہ پڑھی لکھی سمجھدار عورت ہوں جو سارے زمانے کو بھی سمجھتی ہے، جو دنیا میں اتنا زیادہ ٹریول کر کے آ چکی ہے، اور وہاں کا معاشرہ اسٹڈی کر کے آ چکی ہے، لیکن جب وہ آتی ہے گھر واپس تو پھر وہ وہی ہوتی ہے، ایک سوسائٹی سے دبی ہوئی عورت۔ اگر ہم بات کریں فارن کنٹریز کی جہاں پر بہت پہلے یہ آزادی دے دی گئی تھی عورتوں کو، تو وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی عورت وہاں مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح 9 to 5 جاب کرتی ہے، سخت تھکی ہوئی ہاری گھر آتی ہے، پھر وہ جو سبھی وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا بنا کے وہ شیئر کرتی ہے۔ تو میں کبھی میرا دل جو ہوتا ہے نا پھٹنے لگتا ہے کہ عورت کی حیثیت کیا ہے۔ میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں کہ عورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو صرف بچے پیدا کرنے کی مشین بنایا ہے، یا مرد کے استعمال کی مشین بنایا ہے، یا سوسائٹی کے سامنے سر جھکا کر ان کی ہر چیز قبول کرنے کی مشین بنایا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم عورت ہوں یا مرد ہو، ہم انسان ہیں اور انسانوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مرد اپنے زور بازو پر اپنا حق لے لیتا ہے، عورت کمزور ہے، عورت اپنا حق نہیں لے پاتی، وہ آج بھی اتنی ہی کمزور ہے جتنی 100 سال پہلے تھی، 1400 سال پہلے تھی، بلکہ 1400 سال پہلے کی عورت بہت مضبوط تھی۔ اور مجھے فخر ہے حضرت ختیجہ علیہ السلام، حضرت عائشہ علیہ السلام کہ جن لوگوں نے مردوں کے شانہ بشانہ جنگیں بھی لڑی، اور بھی عورت ہوتے ہوئے انہوں نے
وہ سارے کام کیے جو مرد کرتے تھے۔ اس وقت تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اس وقت میں صرف میں آپ کو میں بھی آئی ایم رانگ، لیکن میں صرف بتا رہی ہوں کہ جب انسان سوچتے چلتا ہے نا تو وہ سوچ کی جو روڈ ہے وہ بہت دور تک چلی جاتی ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہ تھا تو پھر یہ کیوں نہیں ہوا، تو پھر آج یہ کیوں ہے، اگر کل یہ نہیں تھا تو آج یہ کیوں ہے۔ آپ سے بھی پوچھتی ہوں، شاید مجھے جواب مل جائے۔ میں بہت کبھی کبھی دل شکستہ اور افسردہ ہوتی ہوں کہ آج کی عورت اتنی بے بس کیوں ہے، آج کی عورت ابھی تک بے بس ہے، کیوں؟ آپ بتائیے۔